السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ کا مولانا سے تعارف کیسے ہوا؟ مولانا سے میرے تعارف کی داستان تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، یہ چیز جب میرے ہاں موضوع بنی، اور یہ غالباً 70 کی دہائی کی بات ہے، تو اس وقت میرے علم میں یہ بات بھی آئی کہ ایک ہندوستان میں مولانا وحید الدین خان ہیں، جنہوں نے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی دینی تعبیر پر تنقید لکھی ہے۔ اور سب سے پہلے اس کتاب ہی سے میرا تعارف ہوا، اور میں نے اس وقت کہیں یہ میسر نہیں تھی، ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس جا کے یہ کتاب حاصل کی، اور جو پہلی کتاب میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی پڑھی وہ یہی کتاب تھی۔ تو تعارف کی ابتدا تو اسی سے ہوئی، اس کے بعد پھر بہت سے مراحل ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں مولانا کے کام کا دنیا پر کیا اثر ہوا؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں کی دینی تعبیرات تھیں، جو لوگ ان کے بارے میں اضطراب محسوس کرتے تھے، مولانا نے اس اضطراب کو علم بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں دین کی صحیح تعبیر کے سامنے آنے کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ یہ بڑا غیر معمولی کام ہے، اور اس کام کے اثرات ساری دنیا میں ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کسی فکر کے اثرات سوچنے سمجھنے والے لوگوں پر ہوتے ہیں، ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو چیزوں کو استدلال سے جاننا چاہتے ہیں۔ جب کسی تعبیر کا، کسی طرز فکر کا غلبہ ہو چکا ہوا ہو، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سی چیزوں کا غلبہ ہے، تو اس میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جیسے ہی ایک چیز سامنے آئے گی تو عوام بھی اسے قبول کر لیں گے۔ ایک پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ اس چیز کو دیکھ کر سوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور دنیا کے ہر ملک میں ہیں، عربوں میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جو مولانا کے اس طرز فکر کو اب اس جگہ رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بریک تھرو ہوتا ہے، اور لوگ پھر اسی زاویے سے چیزوں کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے نقطہ نظر میں بھی ترمیم کے لیے، یا اس پر دوبارہ غور کے لیے، یا اس چیز کی تنقیدی نوعیت کی ایولیوشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ ابھی اس درجے میں شروع نہیں ہوا، لیکن شروعات وہیں سے ہوتی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی، اور وہ ہو چکا ہے۔ جی، مولانا کا ایک دعوتی مشن تھا، ان کا ایک یہ مشن تھا کہ قرآن کو ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اور اس کو دنیا بھر میں تقسیم کیا جائے، اور اسلام کا پیغام بھی غیر مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں کے بیچ پھیلایا جائے۔ تو آپ کی آپ کی نقطہ نظر اس میں کیا ہے؟ واٹس یور اوپینین، اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کام کی؟ ساری اہمیت اسی چیز کی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کا جو خود قرآن مجید کا بتایا ہوا طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن ان تک پہنچایا جائے۔ ہمارا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں، ہر زبان کے بولنے والے سمجھنے والوں تک پہنچا دیں، اور ان کو یہ بتا دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے۔ قرآن مجید ہی غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کا ذریعہ ہے، ذریعہ رہے گا۔ یہ بات خود قرآن نے بیان کر دی ہے۔ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ وہ صرف ہدایت کی کتاب نہیں ہے، وہ انذار کی کتاب بھی ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے، وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا ہے۔ اس میں صرف دین کے احکام کسی خاص ترتیب سے بیان نہیں کیے گئے، بلکہ تذکیر اور انذار، یہ اسلوب ہے جو پوری کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔ تو میں اس کو مولانا کے غیر معمولی حسنات میں شمار کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید کی یہ حیثیت بحال کرنے کی صحیح کی، قرآن مجید کا خود ترجمہ کیا، دنیا کی دوسری زبانوں میں ان کے ادارے کی طرف سے تراجم ہوئے، اور اب وہ غیر مسلموں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں تک قرآن ہی پہنچانا چاہیے۔ جب ان میں سے کوئی شخص متوجہ ہو جائے
تو اب اس کی تعلیم تربیت کے لیے بہت سی دوسری چیزیں اسے دی جا سکتی ہیں. جی میں تو پہلے مرحلے میں قرآن کے سوا کسی چیز کو دینے کا بھی قائل نہیں. میرے نزدیک ان کے اس مشن کی یہ اہمیت ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں جی ہاں کہ وہ اس لحاظ سے عملی طور پر وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو یہ توجہ دلائی کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے اللہ کی کتاب ہاتھ میں پکڑو اور ان تک پہنچاؤ. جی واہ. لیکن غامدی صاحب آج بھی کئی ایسے اسکالرز ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مولانا کے اس کام سے واقف نہیں ہیں یا ان کے دعوتی مشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو مولانا کے کام سے واقف نہیں ہیں یا پوری طرح واقف نہیں ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ آپ نے اگر علماء یا دانشوروں یا اسکالرز کے بارے میں بات کی ہے تو ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی بات ہے جو ان کی خدمت میں کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جو ان کا تعارف ہے، یعنی وہ اسکالر ہیں، وہ عالم ہیں، وہ عالم بنیں. جی اور عالم سب سے بڑھ کر سچا طالب علم ہوتا ہے. جی اور طالب علم تعصبات سے کسی چیز کو نہیں دیکھتا. جی جس دن وہ خالص علمی طریقے سے اور طالب علمانہ طریقے سے مولانا کی چیزیں دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس میں کیا حسنات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اس میں دین کی کیا خدمت ہوئی ہے. جی مولانا بھی ایک انسان تھے. بڑے سے بڑے اسکالر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے خود مولانا کی بہت سی آراء سے بہت شدید اختلاف ہے، لیکن اس کا مولانا کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا. وہ ہماری تاریخ کی بڑی غیر معمولی شخصیت تھے اور ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں. جی. اور وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، مطلب ریگولر ایوری ڈے لوگ ہیں، وہ مولانا کے لٹریچر سے کیا سیکھ سکتے ہیں یا ان کو مولانا کے لٹریچر کیوں پڑھنا چاہیے؟ ان کو مولانا کا لٹریچر اس لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ اپنی انسانیت کو دریافت کریں. جی مولانا کے لٹریچر میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے. جس وقت وہ اپنی انسانیت کو دریافت کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ ظرف پیدا ہو جائے گا جو خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، جی جو اس کی کتاب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جی اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری انسانیت پر کوئی پیرہن چڑھا دیا گیا ہے. جی تو اس لیے جو خالص دین ہے یا خالص دعوت ہے وہ اپنے لیے راستہ ہی نہیں پاتی کہ وہ کہاں سے داخل ہو. جی تو مولانا کے لٹریچر میں یہ قوت ہے کہ وہ آپ کی انسانیت کو بیدار کر کے آپ کو ظرف دیتا ہے کہ جس کے بعد آپ اللہ کی سچی معرفت بھی حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے بھی آپ کی مناسبت ہوتی ہے. جی. غامدی صاحب آج آپ نے وقت نکالا اور آپ ہم سب سے بات کی، سو تھینک یو سو مچ. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. مولانا سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی سے ملنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. جی غامدی صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ.